السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیچھے ہم نے دیکھا زکوٰۃ کے مسائل کے بارے میں کہ کس کن مالوں میں زکوٰۃ ہو سکتی ہے، کچھ شرائط دیکھی تھی۔ ابھی پہلے ہم نے دیکھا کہ جو بھی انسان جس چیز کی بھی زکوٰۃ دے رہا ہے، جو مخصوص مال ہے، اس کا وہ مالک ہو، اس کی ملکیت میں وہ چیز ہو، اور اس کا حصول بھی ممکن ہو، چاہے کسی کے پاس بھی پڑا ہو، لیکن جب چاہے وہ جا کے لے سکتا ہے۔ یہ مکمل ملکیت ہی شمار ہوگی۔ آج کچھ چیزیں دیکھیں گے، جیسے کوئی مال وقف کر دیا ہو، کسی کا اپنا مال کہیں پہ وقف کر دیا یا دے دیا ہے، کسی کے پاس پڑا ہے، کٹھا ہے۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جیسے یہ بیت المال میں جمع ہو مال، سمجھ لیں بیت المال ہے، اس میں مال جمع ہے سبھی کا۔ اب سال گزر گیا ہے، سال گزر گیا ہو، یہ مکمل ملکیت کسی ایک شخص کی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں نہیں زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے نصاب ہو، سال گزر جائے یا نہ گزرے، اس پہ نہیں وہ مسئلہ ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس میں دیکھیں کون سی شرط نہیں پائی جا رہی؟ مکمل ملکیت، مکمل ملکیت نہیں ہے کسی کی، یعنی کہ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں مسئلہ ہے، وہ اس پہ نہیں سال کا زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اگر کوئی مال جمع پڑا ہے کسی لوگوں کا آپس میں وہاں پہ، کیونکہ وہ تو وقف کر دیا، کسی ایک کا بھی نہیں رہا۔ یہ جیسے کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسے کوئی مال کا کہیں پہ مال انویسٹ کیا اور اس کا فائدہ آ رہا ہے، چاہے پیسے اس کے پاس نہ ہوں، مالک بھی ہو، زکوٰۃ ہوگی۔ پیسے اس کے پاس نہیں ہے، مالک ہے، لیکن زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اس کا فائدہ آ رہا ہے۔ کوئی پیسہ کہیں پہ لگایا ہے، اب تجارت میں لگا لیں، تجارت میں کہیں پہ پیسہ انویسٹ کر دیا، لیکن وہ مال تو اس کے پاس نہیں ہے، فائدہ لیکن وہ لے رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ بھی ایک شکل ہے مال، کہیں پہ اگر آپ نے اپنا لگایا ہوا ہے تجارت میں یا کہیں پہ بھی، اگر اس کا فائدہ آ رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں، نفع کی شکل میں، تو اس پہ بھی وہ مال تجارت کے حساب سے تجارت کوئی اور کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مکمل ملکیت والا مسئلہ ہی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ باقی اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ غنی مالداروں سے زکوٰۃ لے کر ان کے غریبوں میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مکمل ملکیت ضروری ہے، یعنی کہ مالداروں سے لے کر، مالدار وہی ہیں جن کے پاس مال، لے کر ان کے غریبوں اور مسکینوں میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملکیت ضروری ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا کہ ان کے مالوں میں حق نہیں، حق لیں، ان کے مالوں میں حق لیں مسکینوں اور سوال کرنے والوں کا۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مال کو ہونا چاہیے۔ باقی آگے ہم انشاءاللہ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ دین اور قرض میں کیا فرق ہے۔ دین ہوتا ہے تجارت کے لحاظ سے کوئی لین دین ہوتا ہے، تجارت کے لحاظ سے کچھ دیا ہے ادھار یا کچھ لیا ہے تو اسے دین کہیں گے۔ قرض اور دین میں تھوڑا سا یہ فرق سمجھ لیں۔ قرض ہوتا ہے کہ کسی کو پیسے دیے ہوتے ہیں، قرض حسنہ کے طور پر، جیسے کوئی کسی کو پیسے دے دے تو وہ تو قرض کہیں گے۔ لیکن دین اور قرض میں یہ فرق کریں گے، جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ واضح ہے کہ دین اور قرض میں فرق ہونا چاہیے، یہ تو ہے۔ جیسے کسی نے کسی کو مال لیا اور پیسے بعد میں لینے ہیں، کسی نے مال لیا تو اور پیسے بعد میں دینے ہیں، کوئی کام کیا یا کوئی بعد میں پیسے لینے ہیں، یہ دین ہوگا۔ یعنی کہ کام کے سلسلے میں، کوئی چیز کی خرید و فروخت کے سلسلے میں جو لین دین ہوا اور تاخیر کر دی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم دین کہیں گے، پہلی شکل میں یہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ادھار، ٹھیک ہے نا، اس میں تو چلو فائدہ ہو سکتا ہے نا، پہلی شکل میں تو فائدہ ہے، دین میں تو فائدہ ہے نا، کوئی دیا قرض تو کسی فائدے کی وجہ دیا ہوگا نا، ظاہری بات ہے، کوئی چیز لی ہے دی ہے تو کوئی فائدہ نظر آیا، تھوڑی سی تاخیر کر دی، قیمت بڑھا کے، اس میں فائدہ ہے۔ لیکن جو قرض ہے نا، یہ قرض حسنہ ہے، اس میں دنیا کے لحاظ سے تو کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، یہ تو قرض حسنہ ہے، لاکھ دیا تو لاکھ ہی لینا ہے، اضافی تو سود ہوتا ہے، قرض سے نفع لینے والی بات سود ہے، حدیث ہے۔ تو یہ دنیا کے لحاظ سے نہیں، آخرت کے لحاظ سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق کیا جائے قرض اور دین میں۔
اب آگے ان میں دیکھیں گے کہ قرض دین کسی کے پاس پڑا ہے، ملنے کی حالت ہو تو کیا شکلیں ہیں، زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں، کیا قول ہیں علماء کے۔ اگر نہ ملنے کی شکل ہے، نامیدی ہے، تو پھر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے۔ دونوں ملنے کی امید ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے، نہیں ملنے کی امید تو اس میں کیا مسئلہ ہے، اور اگر فکس ہے 5-10 سال بعد ہی ملنا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آگے وضاحت سے ہم دیکھیں گے۔ قرض اور دین میں، قرض اور دین کا تو آپ کو فرق کا پتہ چل گیا۔ قرض تو وہ ہوتا ہے جیسے قرض حسنہ کسی کو دیا، پیسے دیے اتنے ہی لینے۔ دین جو لین دین میں، خرید و فروخت میں کوئی تخیر کر دی، مہلت دے دی، پیسے ابھی نہیں ہے، چیز دے دی، تو اس طرح کو جو مسئلہ ہے وہ دین کو، ہم اس کو دین کہیں گے۔ السلام علیکم۔